آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ عرب کا ایک قافلہ اور لٹیروں کا قصہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک تاریک اور سرد رات تھی۔ عرب کا ایک قافلہ جس میں تاجر، عورتیں اور بچے شامل تھے، اپنے اونٹوں اور گھوڑوں پر سامان لاد کر ایک دور دراز شہر کی طرف روانہ تھے۔ قافلے کے افراد اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پرجوش تھے، مگر راستہ نہایت دشوار اور پرخطر تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف اونٹوں کی گھنٹیوں کی مدھم آواز اور ہوا کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور چاند چمک رہا تھا۔ اندھیرا بھی تھا، اتنا شاید کہ قافلے کے رہنما کو راستہ دیکھنے کے لیے بار بار مشعل جلانی پڑتی تھی۔ قافلے والے ایک دوسرے کو ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہے تھے، کیونکہ اس علاقے میں ڈاکوؤں کے حملے کا مشہور تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد قافلے کے رہنما نے راستے کے قریب ایک پہاڑی غار دیکھا۔ اس نے قافلے کو روکا اور کہا، یہ غار رات گزارنے کے لیے ایک اچھی جگہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں ٹھہر جائیں تو جانوروں کو بھی آرام ملے گا اور ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ سب نے اس کی بات مان لی اور قافلہ غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار بڑا اور گہرا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہر طرف کا جائزہ لیا جا سکے۔ قافلے والوں نے مشعلیں جلائیں، سامان رکھا اور غار کے دروازے پر پہرا بٹھا دیا۔ بچے سونے لگے، عورتیں دعائیں مانگنے لگیں اور مرد قافلے کی حفاظت کے لیے چوکس ہو گئے۔ مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ غار کے ایک تاریک کونے میں کچھ اور بھی تھا۔ وہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا جو اس غار کو اپنی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ ڈاکو قافلے کے داخل ہونے سے پہلے ہی چھپ گئے تھے اور خاموشی سے ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ انتظار کرو اور وقت آنے پر ہم حملہ کر دیں گے۔ غار کے اندر سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ جانور ایک ایک کر کے زمین پر بیٹھنے لگے اور انسان بھی تھکن سے نڈھال ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ باہر کا ماحول نہایت خوفناک تھا اور خطرہ ہر طرف منڈلا رہا تھا۔ قافلے والوں کو خدشہ تھا کہ کہیں جنگلی جانوروں کا حملہ نہ ہو جائے۔ وہ ہر لمحہ چوکنا رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک غار کے باہر سے بھیڑیے کی خوفناک آواز گونجی۔ یہ آواز اتنی گہری اور پراسرار تھی کہ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ عورتیں بچوں کو اپنی گود میں سمیٹنے لگیں، مرد ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور قافلے کا رہنما فوراً پہرا دینے والوں کی طرف بڑھا۔ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ ایک تاجر نے گھبرا کر پوچھا۔ رہنما نے غار کے دروازے کے قریب جا کر مشعل بلند کی اور اندھیرے میں جھانکنے کی کوشش کی۔ یہ بھیڑیا لگتا ہے، رہنما نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں بھی بے یقینی تھی۔ سب لوگ اندر ہی اندر دعا کرنے لگے کہ بھیڑیا اندر نہ آئے اور کوئی نقصان نہ پہنچے۔ غار کے باہر ہلکی ہلکی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، جیسے کئی قدم زمین پر چل رہے ہوں۔ پہرا دینے والے مسلسل غار کے دہانے کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ جانور اچانک بے چین ہونے لگے، اونٹ زور زور سے آوازیں نکالنے لگے، بکریاں بھی شور مچانے لگیں،
اور غار کے اندر ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ قافلے والے گھبرا کر اپنی جگہوں سے اٹھنے لگے اور مشعلیں مزید روشن کر دیں۔ اسی دوران غار کے پچھلے حصے سے ایک بھیڑیا نمودار ہوا، جیسے کئی قدم زمین پر چل رہے ہوں۔ پہرا دینے والے مسلسل غار کے دہانے کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ جانور اچانک بے چین ہونے لگے، اونٹ زور زور سے آوازیں نکالنے لگے، بکریاں بھی شور مچانے لگی اور غار کے اندر ہر طرف ہلچل سی مچ گئی۔ قافلے والے گھبرا کر اپنی جگہوں سے اٹھنے لگے اور مشعلیں مزید روشن کر دیں۔ اسی دوران غار کے پچھلے حصے سے ایک بھیڑیا دہاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا بکریوں کی طرف لپکا اور ایک بکری پر حملہ سا کر دیا۔ بچوں اور عورتوں کی چیخیں بلند ہو گئیں اور مردوں نے جلدی ہی سے اپنا ہتھیار اٹھا لیے، تلواروں سے اس پر حملہ کرنے لگے، اسے غار سے باہر نکال لیا۔ قافلے والے اپنی مشعلیں اور لاٹھیاں لے کر باہر کی طرف آ گئے۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد بھیڑیا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا اور وہ اسے غار کے دہانے تک دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس ہنگامے نے ڈاکوؤں کو موقع دے دیا۔ جیسے ہی قافلے والے بھیڑیے کو باہر نکالنے میں مصروف تھے، ڈاکو اپنے ٹھکانے سے نکلے اور غار کے قریب آنے لگے۔ ان کے سردار نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو الگ الگ ہونے کو کہا۔ وہ چپکے چپکے قافلے کے قریب پہنچے اور ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ غار میں ہر طرف شور مچ گیا۔ ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو گھیرا کر دیا اور ان کے سامان پر قبضہ کرنے لگے۔ قافلے کے مرد فوراً اپنی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ ڈاکوؤں کو جانوروں کو قابو کرنے لگے تاکہ قافلے والوں کو مزید نقصان پہنچایا جا سکے، جبکہ دوسرے ڈاکو سامان لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ قافلے کا رہنما ڈاکوؤں کے سردار کی طرف لپکا، لیکن سردار پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ عورتیں اور بچے خوف زدہ ہو کر غار کے ایک کونے میں چھپنے لگے، جبکہ مرد اپنی جانوں کی بازی لگا رہے تھے۔ اچانک غار کے ایک کونے سے ایک نورانی شخصیت نمودار ہوئی۔ یہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی روشنی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا پرکشش اور نورانی تھا کہ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ڈاکو اور قافلے والے دونوں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بوڑھے شخص نے بلند آواز میں کہا، یہ سب کچھ فوراً ختم کرو۔ اس کی آواز میں اتنی تاثیر تھی کہ ہر کوئی دم بخود رک گیا۔ ڈاکوؤں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور قافلے والوں نے بھی اپنی جدوجہد کو روک دی۔ سب کے سب بوڑھے شخص کی طرف دیکھنے لگے، جیسے ان کے ہاتھ رک سے گئے تھے۔ بوڑھے شخص نے ڈاکوؤں کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، یہ لوٹ مار اور ظلم کا راستہ چھوڑ دو، یہ سب کچھ عارضی ہے، سیدھی راہ پر آ جاؤ اور اپنی زندگی کو بہتر کرو۔ ڈاکوؤں کے چہرے پر ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ ان کے سردار نے تھوڑی دیر بعد سوچا، پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ بوڑھے شخص کی بات مان لیں۔ ڈاکو ایک ایک کر کے غار سے باہر نکلتے گئے۔ قافلے والے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بوڑھے شخص نے قافلے والوں کو تسلی دی اور کہا، اب تم سب محفوظ ہو، اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ شخص چند لمحوں کے لیے غار میں رکا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ سب لوگ حیرت کے جذبات کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
قافلے والوں کے لیے یہ واقعہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ان کی نظریں اس جگہ پر مرکوز تھیں جہاں وہ بوڑھا شخص کھڑا تھا، مگر اب وہاں صرف خاموشی ہی تھی۔ سب کے دلوں میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا، یہاں کیسے آیا اور اس نے یہ سب کیسے کر لیا۔ قافلے والے جب اپنے سفر پر روانہ ہوئے تو راستے بھر وہ اس واقعے کو دہراتے رہے۔ ان کے دلوں میں عجیب قسم کی سکون اور حیرانی کا امتزاج تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پرانے شہر کے قریب پہنچے۔ یہ شہر اپنی قدامت اور روایتی طرز زندگی کے لیے مشہور تھا۔ اس کے دروازے بڑے بڑے محرابی اور صدیوں پرانے تھے۔ جیسے ہی قافلہ شہر کے اندر داخل ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ نہایت خوش اخلاق اور پرامن تھے۔ شہر کے اندر پہنچ کر قافلے کا رخ سیدھا قاضی کے دربار کی طرف ہوا۔ قاضی کا شمار شہر کے سب سے معزز افراد میں ہوتا تھا اور وہ انصاف اور نیکی کے لیے مشہور تھا۔ قافلے والے جب قاضی کے دربار میں پہنچے اور قاضی نے ان کا استقبال کیا۔ ان قافلے والوں نے جب قاضی سے بات کی تو وہ ان سے سوال کرنے لگا، آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ کیا کوئی خاص مطلب تھا جو آپ کو ہمارے شہر تک لے آیا؟ قافلے والوں نے جواب دیا، ہمارے اور آپ کے شہر کے درمیان تجارت کے راستے کو ہموار کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ہمارے شہر اور آپ کے قدیم شہر کے درمیان تعلقات مزید مضبوط کرنا ہمارا ارادہ ہے۔ قاضی انہیں دیکھ کر مسکرایا، تمام تجارتی راستے اور معاملات کو ہموار کرنا ہمارے لیے قابل فخر ہوگا۔ ایسے معاملات میں امانت داری اور صیانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ ایک مشورہ کیا، میرا ایک شخص ہے جو اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کرے گا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا جو نورانیہ سے ملا ہوا تھا، جس نے غار میں واقعات کو بدل دیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص سیدھا قافلے والوں سے ملا اور انہیں روحانی لفظوں میں تجارت کے تعلقات کے آداب اور تفصیلات سمجھائیں۔ بوڑھا شخص قافلے والوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہا، تمہاری تجارت کا راستہ آسان بنانا میری ذمہ داری ہے، مگر ایک بات یاد رکھو، تمہارے دل میں سچائی اور ایمانداری کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تم اس راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی نیت صاف کرنی ہوگی۔ قافلے کے رہنما نے اس کی بات پر غور کیا اور کہا، ہمیں صحیح راستے کی ہدایت چاہیے۔ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جو صرف ہمارے لیے بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہو۔ بوڑھے شخص نے اپنی مسکراہٹ سے کہا، پھر تمہارے راستے کا آغاز اسی شہر سے ہوگا جہاں میں نے تمہیں دکھایا ہے کہ ظلم کا راستہ ترک کر دو اور تمہاری زندگی میں ایک نئی روشنی آئے گی۔ قافلے والے اپنے سفر کے لیے تیار ہوئے اور جیسے ہی وہ شہر سے نکلنے لگے، بوڑھا شخص ایک آخری مرتبہ ان سے ملنے آیا۔ اس کے ساتھ ایک حیرت انگیز بات ہوئی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو گہری ہو چکی تھی، جیسے وہ شہر کی زمین کے رازوں سے واقف ہو۔ یاد رکھو، اس نے آخری بات کہا، راستے پر تمہیں ہمیشہ اپنی ایمانداری کی طاقت کا احساس ہوگا، اور جب تم یہ راستہ اختیار کرو گے تمہیں دنیا کی سب سے قیمتی خزانے کا پتہ چلے گا۔ قافلے والے اس شخص کو دیکھتے ہوئے ان کی زندگی کے ایک نیا باب کا آغاز کرنے لگے۔ قافلے والوں کی زندگی کا اب ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ وہ غار، ڈاکو اور بھیڑیے کا وہ سنسنی خیز لمحہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا، مگر اس دن کے بعد انہیں سچائی اور صداقت کے راستے پر چلنے کی طاقت حاصل ہو چکی تھی۔ جب قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا، وہ جان چکے تھے کہ ان کے سفر کا مقصد
صرف تجارتی راستے کو ہموار کرنا نہیں بلکہ ایک نئے روحانی سفر کا آغاز تھا، جس کا مقصد دنیا کی خوبصورتی اور سچائی کی روشنی تک پہنچاتا تھا، اور اس طرح وہ اپنے سفر کی تکمیل کی طرف بڑھنے لگے، ہر ایک قدم میں یقین اور سکون کے ساتھ۔ تو آپ کو عرب کے قافلے اور لٹیروں کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔